بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فقہ السنہ کا مطالعہ کر رہے تھے، اس میں کتاب الصلاۃ چل رہا ہے، تو نیکسٹ ہماری جو ڈسکشن ہے وہ ہے مساجد کی۔ سب سے پہلے تو وہ مساجد کی امپورٹنس، اس کی اہمیت کو اور مسجد بنانے کی کیا فضیلت ہے اس کو لے کے آئے ہیں۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد حرام، یعنی روئے زمین پہ جو سب سے پہلی مسجد تعمیر کی گئی مسجد حرام بیت اللہ آپ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سوال کیا اس کے بعد، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مسجد اقصیٰ دوسری مسجد یہ ہے جو تعمیر ہوئی۔ تو انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا 40 سال۔ پھر ساتھ میں کیا کہا کہ جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت ہو جائے تو تم نماز پڑھ لو، وہ جگہ مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ اس امت کے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ پہلی امتوں کے لیے سختی تھی کہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، تو اس امت کے لیے یہ آسانی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں پارکوں میں مسجد بنا لو، ٹھیک ہے، ایسے ہی کرتے ہیں نا، وہ قبضہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ کی جگہ متعلقہ سوال نہیں ہے یہ جی کے مطابق 40 سال کا وقفہ ہے۔ جو روایتیں ملتی ہیں اس میں سب سے پہلے بیت اللہ تعمیر کیا وہ آدم علیہ السلام۔ علیہ السلام نے، تو دوسرا کس نے تعمیر کیا؟ کیونکہ 40 سال کے وقفے سے درمیان کوئی اور نبی تو ہے، حضرت آدم نہیں، آدم دونوں حضرت آدم نہیں، ہاں یہی بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی، حضرت آدم نہیں، ٹھیک۔ وہ شفٹ ہو گئے ادھر سے۔ بظاہر ہمارے پاس کوئی اتنی معلومات نہیں ہے، ہاں تو ایک گمان ہے بس۔ اس چیز کے پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے نا 40 سال کا وقفہ ہے تو بیت اللہ تو پہلی مرتبہ حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا، اس بارے میں روایتیں مل جاتی ہیں۔ البدایہ والنہایہ آپ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ ابن کثیر وغیرہ یا تاریخ کا ہمارا جو ذخیرہ ہے، اس میں یہی ہے کہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ شروع سے یہی قبلہ رہا ہے تمام نبیوں کا۔ تو اب اگر حضرت آدم نے پہلی مرتبہ جو ہے، چونکہ وہ نبی بھی تھے، ظاہری بات ہے، شروع سے ہی نماز وغیرہ چلی آ رہی ہے، تو بیت اللہ تو تھا، یہ تو بات واضح مطلب محسوس ہوتی ہے، بھلے ہمیں کوئی روایت ملے بھی نہ ملے، لیکن تاریخی روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے آئے تھے، ہند سے، ارض ہند سے، اور یہاں کے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ تو ہمارا جو بیانیہ بنا ہے، مطلب صحابہ اور تابعین میں یہ بات معروف مطلب ان کے اقوال میں ملتی ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لیا، واللہ عالم، لیکن یہ بات آپ کو تفسیری ذخیرے میں مل جاتی ہے کثرت سے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ارض ہند میں اتارا تھا، ٹھیک، یہ کافی زیادہ ملتا ہے صحابہ اور تابعین سے۔ تو پھر ارض ہند سے پھر وہ آئے تھے یہاں مکہ میں، ہاں، اور یہاں انہوں نے اللہ کے گھر کو جو ہے وہ تعمیر کیا تھا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام بھی آئے نا، وہ آئے تھے وہاں سے، ہاں، شام کا علاقہ جیسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے آئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر پہلی مرتبہ انہوں نے جو ہے وہ پہلی مسجد تعمیر کی، مسجد حرام بیت اللہ، تو حضرت آدم نے ہی جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو بھی تعمیر کیا، درمیان میں 40 سال کا وقفہ ہے۔ نہیں، اس سے یہ کیسے نکلا ہند سے وہ گئے، انہوں نے مکہ تعمیر کیا، تو اس سے یہ کیسے نکلا ہے کہ انہوں نے بیت المقدس بھی 40 سال بعد تعمیر کیا؟ یہ حدیث میں آ رہا ہے نا، جب آپ سے سوال کیا گیا، یہ روایت کہاں ہے اس کی؟ یہاں پہ انہوں نے صحیح بخاری کا لکھا ہے، لیکن یہ کیا پوری حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے؟ یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے، معروف روایت ہے، یہ اتھینٹک روایت ہے۔ تو دونوں مسجدوں کے درمیان 40 کا فرق ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا نا مسجد اقصیٰ کو، تو وہ اس کی پہلی تعمیر نہیں تھی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ بیت اللہ کو جب تعمیر کیا ہے، تو قرآن مجید کا انداز یہی ہے کہ آپ اس کی دیواریں جو ہے اس کی بنیادوں سے اٹھا رہے تھے، یعنی اس کی بنیادیں پہلے موجود تھیں۔ تو یہی معاملہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی، کہ انہوں نے اس کو اس بنیادوں سے اٹھایا تھا، تو اس لیے وہ تعمیر زیادہ معروف ہو گئی ان کی نسبت سے، جیسے بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم کی نسبت سے زیادہ معروف ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم سے پہلے قبلہ ہی نہیں تھا، نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔
استاد اگر غور کریں تو مطلب زیادہ تر جو حضرات انبیاء وہ عرب کی زمین پہ تھے یا وہاں پہ پھر جہاں تھے اللہ تعالیٰ زمین پہ یعنی فضیلت بخشی باقی زمین ہے. ہاں، ارض فلسطین کے بارے میں یا ارض شام کہنا چاہیے بلکہ اس کو، کیونکہ فلسطین کا اس کا ایک حصہ ہے نا، تو اس میں فلسطین بھی آ جاتا ہے، موجودہ آپ کا اسرائیل بھی آ جاتا ہے، اس میں جارڈن کا کچھ علاقہ ہے، شام کا علاقہ ہے، کچھ عراق کا علاقہ آ جاتا ہے، بیروت یعنی لبنان وغیرہ آ جاتا ہے اس میں. تو یہ جو سارا علاقہ ہے یہ اس کو بلاد شام کہتے ہیں. بلاد شام، صرف شام موجودہ نہیں. تو اس علاقے کے بارے میں جو ہے وہ فضیلت کی روایتیں ملتی ہیں، واضح طور پہ ملتی ہیں. ہاں، قرآن میں بھی ہے کہ اس سرزمین اور اس کے ارد گرد کی جو جگہ کو ہم نے بابرکت بنایا. تو نبیوں کا مرکز یا سینٹر یہ زمین اس لیے رہی ہے کہ قدیم ترین جو تہذیبیں ہیں وہ یہاں پر ہی پیدا ہوئی. میسوپوٹیمیا کی جو سویلائزیشن تھی وہ بھی یہاں پر تھی، تو یہ اس وجہ سے تھا. خیر بہرحال مطلب یہ ہے کہ زمین میں کسی بھی جگہ پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، زمین کل کی کل مسجد ہے، لیکن آپ کی مسجد نہیں ہے کہ آپ وہاں مسجد بنا لیں. کسی کی جگہ مطلب کسی کے پلاٹ پہ کہیں گے جی مسجد ہے، حدیث میں آیا، تو آپ اس پہ جو ہے وہ مسجد بنا لیں اور کہیں کہ جی آپ. عموماً ہمارے یہاں ہو یہی رہا ہے، سرکاری جگہوں پہ قبضے کر لیتے ہیں. دیکھیں قبضے والی جو مسجد ہے نا اس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. قبضہ گروپ جو ہے اس کی مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، کیونکہ آپ اس کے عمل کو سٹرینتھن کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ٹھیک کیا تم نے. ہاں، یہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایسی جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ جس میں قبضہ کیا گیا، یعنی دوسری کی زمین پہ اس کی اجازت کے بغیر بنا لی گئی. بالکل گرائی جا سکتی ہے، بالکل ہاں اس طرح سے. تو مسجد اس کے پلاٹ پہ کیوں نہیں بنتی، کسی اور کے پلاٹ پہ کیوں بنتی؟ تو یہ بالکل جو ہے نا غلط بات ہے. تو ایک تو یہ ہے نا کہ وہ سرکاری زمین پہ اب تو لوگوں کے اپنے جو ہے وہ پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. ایسا بھی ہے کسی کے پلاٹ کے اوپر مسجد بنا لی، آپ کو گرا کے دکھائی سے، یار یہ تو زیادتی ہے، اب ظلم ہے. فضل و بنا مسجد بنانے کی فضیلت. حضرت عثمان سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد بنائی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. بہرحال اس کا بڑا درجہ ہے. ایک اور روایت میں ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی صحیح سند سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ جس نے مسجد بنائی بھلے وہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہو. مبالغتاً ایک بات کہی گئی ہے، یعنی چھوٹی سی مسجد جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی مسلح، ایک مسلح جتنی جائے نماز جتنی مسجد، اتنی بھی مطلب اگر اس نے بنا دی تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا. مطلب کنٹریبیوشن ہونی چاہیے انسان کی. ہاں، مسجد میں اتنا سا کنٹریبیوشن ہو تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے نا، جس نے مسجد بنا دی اور جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کو اس کا اجر پہنچتا رہے گا. یہ غلط نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا لینا. ہاں، ایک گلی میں نہیں بنانی چاہیے، باقی ٹھیک ہے کہ مسجدیں زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. عام طور پہ صرف گھروں میں لوگوں نے ایک کمرہ مختص کر لیا ہوتا ہے نماز وغیرہ کرنے کے جی لیے. جی، تو اس کو اس پہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہ مسجد کے لیے انہوں نے اس کو. دیکھیں یہاں مراد جو ہے نا بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عرفی معنوں میں جو مسجد ہے وہ مراد ہے، ٹھیک ہے. گھر کی مسجد جو ہے نا ہم اس کو مسجد تو نہیں کہتے اس طرح سے. تو یہاں فضیلت اس مسجد کی ہے کہ جو آپ نے پبلکلی جس کو آپ نے عام کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے نا کہ ان کے لیے اللہ کی عبادت کرنی کیا ہو، آسان ہو، تو اس پہ اجر ہے نا. اپنی عبادت کا اجر تو نماز پڑھنے پہ ملے گا نا. نیکسٹ کیا ہے کہ مسجد کے لیے جب نکلنا ہے گھر سے تو دعا پڑھ کے نکلنا ہے. ٹھیک، بہت سی دعائیں ہمیں ملتی ہیں. حضرت ام سلمہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے اوپر توکل کر کے یعنی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے میں نکل رہا ہوں. اللہم انی اعوذ بک ان اضل واضل واذل واذل واظلم واظلم واجہل یجہل علی. یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی کی گمراہی کا سبب بن جاؤں یا کوئی مجھے گمراہ کرے، میں کسی کو پھسلا دوں یا کوئی مجھے پھسلا دے، میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے، میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا کوئی میرے ساتھ جہالت سے پیش آئے. ٹھیک ہے، امت کی تعلیم کے لیے نا بہت اچھی دعا. بندہ باہر نکلتے ڈر رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کون متھے لگ جائے. ہر قسم کے لوگ ہیں نا، ظاہری بات ہے. آپ
وہ آپ کے ساتھ جہالت پہ اتر آئیں گے. مطلب آپ اپنے آپ کو کتنا کنٹرول کرو گے؟ بندہ بعض اوقات خود بھی جاہل بن جاتا ہے جاہلوں کے ساتھ. کیا کریں؟ یہ اس میں یہ الفاظ شامل ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جی جی ان اذل او اذل معروف اور مجہول دونوں ہیں نا. ٹھیک ہے. اذل او اذل میں کسی کو پھسلا دوں ڈگمگا دوں یا کوئی مجھے ڈگمگا دے، یعنی باہر جا کے کوئی ایسی بات کروں فتنہ شوشہ کھڑا کر دوں یا باہر کوئی فتنے ہیں تو میں اس کا شکار ہو جاؤں، تو اس لحاظ سے جامع دعا ہے. یا میں کسی پہ ظلم کروں باہر نکل کے کوئی زیادتی کسی کے ساتھ کروں یا کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے، اس سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں. جی جی ذلہ ڈگمگا جانا. جی جی مضاعف ہے نا، مضاعف زا لام لام مادہ ہے. یہ اضلہ ہے یا اضلہ ہے؟ میں پھر پڑھ دیتا ہوں. چلے بسم اللہ توکلت علی اللہ. ٹھیک ہے. اللہم انی اعوذ بک ان اذل، ذل یذل سے، ذل یذل مضاف ہو گیا نا، ذل یذل سے اذل، ان کی وجہ سے کیا آئے گا؟ نصب آ جائے گا. ان اذل کہ میں گمراہ کروں، او اضل، اضل یہ بھی ان کی وجہ سے آخر میں نصب آئی ہے، او اضل یا میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اذل او اضل، اضلہ گمراہ کر دوں، گمراہ ہو جاؤں. گمراہ کرنا. یہ ضلہ سے ہے نا اضلہ، تو ضلہ کا تو مطلب بھٹکنا خود ہوتا ہے نا. نہیں دونوں معنی میں آتے ہیں. ہاں دیکھیں جس کا مجہول آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متعدی ہے. ہم نے یہی پڑھا تھا گرامر میں کہ مجہول آتا ہی اس کا ہے کہ جو فعل متعدی ہو. اجہلا او یجہلا کی نہیں، یہ اجہلا کی نہیں. یجہلا علی آگے آ گیا نا. بعد افعال صلہ کے ساتھ آتے ہیں یعنی پریپوزیشنز کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی میں کسی کے اوپر جہالت کروں اور یا کوئی میرے ساتھ جہالت سے پیش آئے، یہ مراد ہے. دوسری بھی دیکھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. بس اتنی ہے. خیر بہرحال مطلب گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے. ویسے بھی عام طور پہ بھی نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے، اچھی دعا ہے. اس کے معنی مستحضر رکھ لے تو کوئی اس کو خیر گمراہ کرے تو کرے، خود تو کم از کم کسی کو گمراہ کرنے سے یا اس کے ساتھ جہالت سے پیش آنے سے تھوڑا سا جو ہے وہ شرم محسوس کرے گا کہ دعا پڑھ کے نکلا ہوں، میں تو یہ کام نہ کروں. الدعاء عند دخولها وعند الخروج، مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد سے نکلنے کی دعا. ٹھیک ہے. مختلف دعائیں ہیں، کچھ مختصر ہیں کچھ تفصیلی ہیں. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم. ٹھیک ہے. اللہ کی پناہ ہے بس. وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. ٹھیک ہے. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد یعنی درود شریف پڑھ کے مسجد میں داخل ہونا ہے، درود شریف پڑھ کے باہر نکلنا ہے. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے کیا کر رحمت کے دروازے کھول دے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. مختلف دعائیں آتی ہیں، کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو بس اصل میں کیا ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میری رحمت کے دروازے کھل جائیں کیونکہ میں مسجد میں آ گیا. ٹھیک ہے. اور جب نکل رہے ہیں تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم. اب باہر نکلنا ہے نا تو شیطان ہی کھڑا ہے راستے میں گلے ملنے کے لیے، تو یا اللہ اس سے بچا کے رکھنا. ٹھیک ہے. کبھی انتظامیہ والے تو دعا پڑھنا مسجد میں جاتی ہوئی مسجد سے نکلتی ہوئی، یہ دعا بیسیکلی جو ہے نا اصل میں ایک تو ویسی ہی ہے اللہ سے ہم مدد بھی طلب کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب ہم ان کے معنی پہ غور کرتے ہیں تو پھر وہ مقصد بھی ریوائیو ہو رہا ہوتا ہے جس مقصد کی خاطر ہم مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں یا مسجد سے نکل رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ مسجد میں جانے کی فضیلت بہت سی روایتوں میں ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ جس نے صبح مسجد میں کی یا شام مسجد میں کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں کھانا تیار کرتے ہیں. یعنی جب وہ صبح مسجد میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا مہمان ہے، اس کے لیے جنت میں ایک ضیافت تیار کرو. علامتاً تیار ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ کنفرم ہے اس کی ضیافت جنت میں، کنفرم ہے، کنفرم جنتی ہے. ٹھیک ہے. صبح شام سے رات
ہاں صبح و شام وہی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید خدری سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں کثرت سے آتا ہے تو اس کی ایمان کی گواہی دو، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے نا کہ اللہ کی مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں؟ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو نمازی آدمی جو ہے وہ مومن ہے، سیدھی سی بات ہے، جو مسجد میں جاتا ہے وہ مومن ہے۔ سر یہ مطلب کتنی دیر بعد ہم یہ اندازہ لگائیں؟ زیادہ گہرائی میں نہ جائے، بس ٹھیک ہے، مطلب جس کی عادت ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے وضو کیا اور اپنے گھر سے نکلا مسجد کے لیے تاکہ وہاں فرض نماز ادا کر سکے تو اس کی ایک قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں اور دوسرے قدم پہ اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب بہت اجر ہے مسجد کا۔ نیکسٹ کیا ہے جی؟ تحیۃ المسجد، یعنی مسجد میں جا کر آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ یہ مسجد کے حقوق میں سے۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے بیٹھنے سے پہلے، اگر وقت ہے تو پڑھ لے، اچھا ہے۔ واجب کا درجہ ہے؟ نہیں، واجب نہیں کہہ سکتے، اگرچہ بعض فقہا نے کہا ہے واجب ہے، لیکن واجب نہیں کہنا چاہیے، ریکمینڈیڈ ہے۔ جمعے کے دوران ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بیٹھ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ اٹھ کے پہلے پڑھو، جی جی، اس کو کہتے ہیں کہ جمعے والا لازمی ہے۔ اگر آپ لازمی بنا دیں گے تو آپ فرض ہی بنا رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ ہاں، یا لازم ہے یا لازم نہیں ہے، تو لازم کا مطلب تو فرض ہی ہے، پھر تو جمعے کے تو 2 ہی فرض ہیں، پھر 4 تو نہ بنائیں۔ سر ایکچولی یہ سوال میں کرنا بھی چاہ رہا تھا آج، شکریہ میں کر لیا کہ یہ جو اکثر ہمارے یہاں یہ ہے ٹرینڈ ہے اہل حدیث مساجد میں کہ وہ خطبہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ آ کے شروع ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مطلب کرنا چاہیے ایسا ہی نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایک تو خطبہ چل رہا ہے اس میں آداب ہیں کہ بھائی آپ کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے بول دو وہ بندہ اس کو بھی نہیں چھیڑنا۔ نہیں، وہ تو روایتوں میں ملتا ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھو، پڑھ کے بیٹھے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لازم نہیں، ریکمینڈیڈ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے۔ مسجد کے ہوں گے یا وہ جو لیکن چونکہ اناف والے بعد میں ٹائم دیتے ہیں نا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نے بعد میں وقت دے دیا تو وہ بعد میں پڑھ لے، لیکن اہل حدیث والے بعد میں ٹائم نہیں نا دیتے، بعد میں وقت نہیں، وہ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سر اس کا مقام کیا ہوگا؟ کس کا؟ یہ جو سنت جمعے والے دن جو ہے، سنت موقع ہے، اور کیا ہے؟ مقام میں کس نے اختلاف کیا؟ کسی نے کہا ہے جمعے کے 4 فرض ہیں؟ نہیں یہ جو خطبے کے دوران وہی نا، تو وہ نفل ہی ہیں۔ تحیۃ المسجد میں آئیں گے۔ ہاں، تحیۃ المسجد ہے۔ سنت تحیہ کا اپنا مطلب کیا لفظ کا؟ ویسے تو لغتاً مطلب سلام کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تحیہ کسی کو جو ہے وہ درازی عمر کی دعا دینا، سلام کا مقصد یہ ہوتا ہے نا۔ تو تحیۃ المسجد مطلب ایک طرح سے مسجد کا آپ کہہ لیں کہ جی ایک حق ہے آپ کے اوپر، آپ اس کو ایک آنر دے رہے ہیں، مسجد کو ایک ریسپیکٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس معنی سے۔ مطلب سلام میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایک ریسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں نا، آنر دے رہے ہوتے ہیں۔ سنت یہی ہے کہ مسجد میں جائے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے، بس اتنی سی بات ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں۔ تو اصطلاحات ہیں فرض اور واجب کی، عموماً احناف کے نہیں ہے، ان کا ذرا تھوڑا سا فرق بتا دیں گے کہ کیسے فرق کرنا ہے، وہ کیسے فرق کرتے ہیں؟ اصول فقہ میں کریں گے۔ سر یہ اکثر لفظ استعمال ہوتے ہیں تو ذرا اچھا، فرض کہتے ہیں اس کو جو قرآن میں آ جائے آسان الفاظ میں، جس کا حکم قرآن میں ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فرض ہے، جس کا حکم حدیث میں ہے اس کو وہ کہتے ہیں واجب ہے۔ لیکن ان کی لیجسلیٹو حیثیت ایک ہی دونوں، ہاں، قانونی حیثیت ایک ہی۔ قانونی حیثیت ایک ہی ہے، فرض اور واجب دونوں کی قانونی حیثیت ایک ہی ہے، بس وہ کہتے ہیں فرض کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، واجب کا انکار کرنے سے کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن سزا دونوں پہ ہوگی، اللہ کی ناراضگی۔ سزا دونوں پہ ہوگی، آپ یوں کہہ لیں کہ تھوڑا بہت فرق ہوگا، فرض کے چھوڑنے پہ 20 76 پڑیں گے اگر، تو واجب کے چھوڑنے پہ 19 پڑ جائیں گے، مطلب اتنا تھوڑا بہت تو ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ افضل مسجد تو ظاہری بات ہے مسجد حرام ہے۔ حضرت جابر سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے، اور بیت المقدس میں یا مقدس میں دونوں طرح سے ٹھیک ہے، ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت میں ہے
کہ شد رحال جو ہے 3 مساجد کے علاوہ جائز نہیں ہے. شد رحال کہتے ہیں اہتمام سے سفر کرنا, ٹھیک ہے, اسپیشلی سفر کرنا کہ جی میں فلاں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں, ٹھیک ہے, یہ عقیدہ رکھ کے کہ اس میں کوئی فضیلت, تو وہ فضیلت تو 3 نمازوں کی ہے, ٹھیک ہے. مطلب بادشاہی مسجد ہو گئی, بیریا ٹاؤن کی جامع مسجد ہو گئی, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ فیصل ماسک ہو گئی, تو ان میں نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی ان کو دیکھنے کی شاید کوئی فضیلت ہو, یا وہاں کوئی سیلفی بنانے کی ہو, اگر یہ فوٹو شوٹ کی ہو. اگر یہ وہاں ہو کہ وہاں کوئی اچھا عالم آ رہا ہے جس سے کوئی آدمی حاصل کر سکتا ہے, وہ اور بات ہے. تو مطلب یہ ہے کہ فضیلت ان 3 مساجد کی ہے. ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کو کوئی متبرک یا مقدس سمجھ کے اس کا سفر نہیں کرنا. ہاں ایک ہسٹوریکل پلیس ہے, ٹھیک ہے, ایک اسٹیٹ آف آرٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ مطلب وہ دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں, وہ تو اور ہے نا. یہ قدرت کے نظارے دیکھنے ہیں. سر مطلب یہ صرف فضیلت کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے, فضیلت کے اعتبار سے, ٹھیک ہے, یعنی مذہبی جو ایک اسٹیٹس ہے, مقام ہے, مرتبہ ہے, تو وہ 3 مساجد کا ہی ہے. درباروں کے ساتھ مختلف مساجد ہیں, ادھر نہیں جانا چاہیے. ہاں مطلب یہ ہے کہ اس کو فضیلت سمجھ کے اگر جائے گا کہ جی داتا دربار کی مسجد میں جا کے میں نے نماز پڑھنی, ٹھیک ہے, کوئی شاید وہاں جیسے ہمارے ہاں مطلب آپ کو یہ کہے کہ جی جیسے قاضی صاحب کے ہاں ایک اعتکاف کا وہ پورا شہر آباد ہوتا ہے. اب اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ جی یہاں آ کے اعتکاف کرنے سے مطلب ان کے کوئی فالوور شاید اس کو کوئی زیادہ ثواب ملے گا, تو یہ غلط ہوگا نا, یہ شد رحال, ٹھیک ہے. اعتکاف کی فضیلت اگر ہوگی تو ان 3 مساجد کے لیے ہوگی, باقی کہیں پہ بھی کر لی تو سب جگہ برابر ہے. مطلب باقی سب جگہیں کیا ہیں, برابر ہیں, یہ کہنے کا مقصد ہے. فضیلت 3 جگہوں کے ثابت ہے. یہ اعتکاف کا شہر بساتے ہیں, یہ جائز ہے اس طرح؟ ہم قریب بیٹھے ہوئی ہیں ان کے, ہم اپنے شاگرد ہیں, اس لیے آپ سے پوچھ رہے نہیں ہیں. آپ مجھے چھڑانے نہیں آئیں گے. چلیں باہر. نیکسٹ کیا ہے جی, مساجد کو جو ہے وہ مطلب کیا کرنا, ڈیکوریٹ کرنا, ہاں تزئین کرنا, ان کی آرائش کرنا. حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدیں بنانے میں کیا کریں, فخر کریں, یعنی مقابلہ بازی کریں, میری مسجد بڑی اور جی. سنن ابی داؤد, سنن نسائی, ابن ماجہ, ٹھیک ہے جی, صحیح کا حکم لگا ہوا علامہ البانی کا. ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا کہ وہ مسجدیں بنانے میں کیا کریں گے, تفاخر کریں گے, اور پھر اسے آباد بہت ہی کم کریں گے. یعنی مسجدیں آباد نہیں ہوں گی, بس یہ دور آ گیا. مسجد اسٹیٹ آف آرٹ بن جائے گی, ٹھیک ہے, پکنک اسپاٹ ہو جائے گی. بحریہ ٹاؤن میں کیا ہے, فیصل ماسک میں آپ دیکھیں, بادشاہی مسجد میں جا کے دیکھیں نمازی کتنے ہوتے ہیں, ایک ساتھ اور فوٹو شوٹ کرنے والے کتنے ہوتے ہیں. دیکھیں نمازی وہاں پہ ہیں جو عام مساجد ہیں, بلکہ دیکھیں محلے کی مسجد وہاں نمازی ہوتا ہے, تو وہاں توجہ ہوتی ہے مسجد بنانے پہ, تو وہ آباد بھی ہوتی ہے. کیونکہ مقصد کیا, یہاں جب بہت بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں نا, کیونکہ مقصد یہ ہے ہی نہیں, مقصد ہی کچھ اور ہے, تو وہ پھر اسی مقصد سے ہی لوگ آتے ہیں وہاں. بنائی بھی ایسی جگہ پہ ہوتی ہیں, بنائی بھی ایسی جگہ پہ ہوتی ہے. کون نہیں, وہ مطلب اس کو کہتے ہیں حاشیہ نگار, جو ہے محشی, یہ لفظ کیا ہے محشی, یعنی جس نے فوٹ نوٹ لگائیں. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے نا وہ مساجد کی مطلب تزئین اور آرائش سے منع کیا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ تم لوگ اس طرح سے مساجد کی تزئین و آرائش کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے کی. اور حضرت عمر سے ہے کہ وہ مسجدیں بنانے کا حکم دیتے تھے, لیکن کہتے کیا تھے کہ لوگوں کو بارش سے بچاؤ, اور زرد و سرخ کے پیچھے نہ پڑنا. زرد اور سرخ مطلب اس کو ڈیکوریٹ نہ کریں. ہاں ڈیکوریشن کی طرف نہ چلے جانا, ٹھیک ہے, جیسے رومنز کرتے تھے, اور اسی طرح سے پرشین امپائر میں تھا اس وقت, وہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے تھے نا. علماء کرام ہیں یہ والی چیزیں کہاں ہیں, نہ کہیں جمعے میں ہے, نہ کبھی یہاں میں ہے. تو ایک یہ ہے کہ مسجد میں سہولت دینا کوئی حرج نہیں, آپ ایئر کنڈیشن کر لیں اس کو, ٹھیک ہے,
سہولت اور چیز ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کو بہت زیادہ تزئین و آرائش کرنا، جھنڈیاں لگانا اور مطلب اس سے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ نماز کے بجائے اس طرف مبذول ہو، بس سادہ ہونی چاہیے، سادہ ہو، پرشکو ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. پرشکو کہتے ہیں مطلب اس کے اندر ایک وقار، ٹھیک ہے، عمارت کے اندر ایک وقار ہو، ٹھیک ہے، صاف ستھری ہو، نیٹ اینڈ کلین ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے فیسیلٹی ہو، وہ ٹھیک ہے، وہ سب مطلوب ہے، ریکوائرڈ ہے. جیسے کہ آپ اپنے گھر میں زیب و آرائش کرتے ہیں نا، تو اللہ کا گھر ہے، اس میں کیوں نہیں کرتے؟ نہیں دیکھیں، گھر میں زیب و آرائش کرنا یا ویسے زیب و آرائش میں کوئی حرج نہیں ہے. مسجد میں کیوں منع کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے نا، اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے. مسجد جو ہے وہ مقام عبادت ہے، یعنی اللہ کی طرف توجہ. تو جب آپ اس کی زیب و آرائش میں پڑ جائیں گے تو پھر لوگ یہی سوچیں گے یار اس مسجد میں مطلب اب تو یہ بھی بلکہ دیکھتے ہیں کہ جی اے سی ہے کہ نہیں ہے، اس مسجد میں جانا چاہیے. اب دیکھیں نا، یہ چیزیں اب میٹر کرنا شروع ہو گئی ہیں. اب وہ چیز میٹر نہیں کر رہی کہ جی قاری قرآن بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، تلاوت بہت اچھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ آگے آ جاتی ہیں. استاد یہ کہا جا سکتا ہے کہ زیب و زینت سے منع کیا ہے؟ ہاں، کہا جا سکتا ہے کہ مسجد کی زیب و زینت سے منع کیے گئے، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ عبادت کا مقصد فوت ہو جائے گا. استاد ایک اور سوال یہ ہے، جیسے اب خانہ کعبہ ہے، اس کا جو دروازہ ہے وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر جو سنگل باڈی آف گولڈ ہے، اس میں سب سے بڑی باڈی میں وہ آتا ہے، پتہ نہیں کتنے ٹن، 1000 کلو کا وہ دروازہ ہے. سر یہ بھی غلط ہے نا، اتنا اسراف ہے سونے کے دروازے؟ نہیں، بیت اللہ کے حوالے سے نا ہم اس کو اسراف نہیں کہتے. ہاں، وہ ایکسیپشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں ہمیں مطلب مل جاتی ہے، اس کی اجازت وہ ہم کسی اور وقت میں دیکھیں گے. دیکھیں، مسجد ایسی ہو جیسے اب حضرت عمر نے کیا کہا کہ بھائی بارش سے بچانا. اب ایسا بھی نہ چھت ٹپک رہی ہو، ٹھیک ہے. وہ ابھی کبھی آپ نے سوشل میڈیا پہ تصویریں دیکھی ہوں کہ وہ یہاں تک پانی ہے اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں یہاں تک. یہ بھی نہیں ہے. بہرحال تو سر یہ جو حکم کس کیٹیگری میں فال کرے گا؟ کیا؟ مکروہ عمل ہے مسجد کی تزئین؟ ہاں، مسجدوں کی تزئین آپ یوں کہہ سکتے ہیں مکروہ عمل ہے. مطلب اس پہ پیسہ نہ خرچ کریں آپ، لوگوں کا پیسہ ہے، آپ اس پہ خرچ نہ کریں، ٹھیک ہے. تو آپ مسجد کو وسیع کر لیں، آپ مسجد کو صاف ستھرا رکھیں، ٹھیک ہے، سہولت اس میں فراہم کر دیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. منار کے بارے میں بتائیے. ہاں، منار کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں، زیادہ پیسہ نہ خرچ کریں. اسلام میں اس کی گنجائش یا کوئی اجازت منار کی قبے بنانے؟ دیکھیں، منار میں ایک مقصد ہوتا ہے کہ جی چلیں کسی جگہ آبادی بہت زیادہ ہے اور مسجد ایک ہی ہے. اب ہاں، مطلب لوگوں کو پتہ چلے، جو وہاں لوگ آتے ہیں مسافر ہیں، دور سے پتہ چلے کہ جی یہ مسجد ہے اور وہ مسجد تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے کہ کہیں پہ مینار اس مقصد سے بنایا گیا کہ لوگوں کی مسجد تک رسائی آسان ہو، خاص طور پہ مسافر حضرات کی، اور وہ علاقہ بھی ایسا ہے جہاں مسافروں کا آنا جانا. اب محلے کی مسجد کا مینار بنانے کی کیا ضرورت؟ سب کو پتہ ہے یہاں مسجد ہے، اتنا لمبا مینار آپ نے بنا دیا ہے، اس پہ پیسہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. مساجد کے حوالے سے ایک بات ہے کہ ایک جیسے مساجد ہے جو پرانی بنی ہوئی ہے، پرانی طرز کی ہیں، ان کی سادہ فرش ہے اور طرز تعمیر پرانی ہو گئی. ایک لیٹسٹ ہے جو اب ہمارا جو موجودہ مطلب لوگ ہیں ان کا ٹرینڈ یہ ہے کہ جیسے ماربل لگا ہوا ہے تو ادھر جانے کو دل نہیں کرتا، جو لیٹسٹ تعمیرات ہیں اس کی طرف جانے کو دل کرتا ہے، اس مسجد میں جایا جائے جو ہمارے دور کے مطابق ہے، تو اس میں کیا؟ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں بس سادگی ہو، سادگی ہو. یعنی جیسے یہ نہ ہو کہ جی پیسہ روڑا ہوا ہے، یہ نہ ہو مسجد کے اوپر پیسہ روڑا ہے. تو تزئین و آرائش اور چیز ہے اور ضرورت اور چیز ہے، یہ سہولت اور چیز ہے. دیکھیں، تزئین و آرائش میں کسی کو سہولت مل رہی ہے، مسجد کی تزئین و آرائش کی، ٹھیک ہے. جیسے وہ ابھی مطلب بات آئی تھی 50 لاکھ کا فانوس لگا دیا آپ نے. 50 لاکھ کے فانوس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور وہ جلاتے بھی نہیں ہیں. سیانت ہوا. نیکسٹ کیا ہے جی کہ مسجد کو جو ہے وہ گندگی سے پاک رکھنا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مسجدیں، اس میں گندگی کسی قسم کی بھی جو ہے اس کو پھیلانا یہ جائز نہیں. اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، قرات قرآن کے لیے ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے نماز میں کھڑا ہو تو اپنے آگے نہ تھوکے. یعنی مسجد میں تھوک دینا یہ بھی گندگی پھیلانے میں آتا ہے، ٹھیک ہے. ایک اور روایت میں جابر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو
थूम यानी लहसुन वगैरह या प्याज या कच्चा प्याज ये खा कर आए तो वो फिर हमारी मस्जिद में नमाज के लिए ना आए, क्योंकि फ़रिश्ते उससे अजियत महसूस करते हैं और बनु आदम भी, नमाजी भी उससे अजियत महसूस करते हैं। तो कच्चा प्याज खा मतलब उससे मुंह से स्मेल आएगी, कच्चा प्याज। इसलिए हज़रत उमर की रवायत में ये है ना कि हज़रत उमर ने जुमे वाले दिन खुतबा दिया और कहा कि लोगों तुम 2 दरख्त खाते हो और वो खबीस दरख्त हैं, थूम और प्याज। खबीस इस माने में कहा कि वो स्मेल आती है, मूली जैसे इंसान खाता है तो निकाल लेता है तो स्मेल आती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा है कि जब आप किसी आदमी के मुंह से ऐसी बदबू महसूस करते थे तो उसके बारे में हुक्म जारी करते थे कि इसको निकाल दो, मस्से से निकाल दो, तो उसे बकी की तरफ निकाल दिया जाता था। तो जो ये दोनों खाना चाहता है खा ले, लेकिन इनको पका के खाए, यानी इनकी बू मार के खाए, फिर मस्जिद में आ जाए। इसी तरह से आप सिगरेट को भी कियास कर सकते हैं, यानी ऐसी कोई चीज़ खाना पीना कि जिससे उसके मुंह से स्मेल आए तो वो खा पी के मस्जिद में ना आए। यानी आसान अल्फाज में इससे क्या मुराद है इन हदीसों से, रवायतों से, कि आप मस्जिद में किसी दूसरे के लिए अजियत का बायस ना बने। आपका लिबास, इवन कि आप पसीने में उठ के आ गए, बदबू आ रही है, अगला बंदा भी परेशान हो रहा है, दाएं बाएं, नहा के आ जाते, ठीक है। तो मस्जिद में जाके आप अल्लाह की इबादत के लिए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने नमाजियों को परेशान नहीं करना अपने रवैये से, अपनी हरकतों से। अगर कोई मसरूफ था और पसीना वगैरह उसको आया और नमाज का वक्त हो गया और उसके पास टाइम नहीं है तो ये उज़र काउंट हो सकता है, घर में पढ़ ले। हाँ, मस्जिद में आप क्या जाके परेशान, अगर नहीं होता उसके पास घर कर सकते हैं। हाँ, दूसरों को दिए तो बेचारे के लिए घर पढ़ लें। तो वो कह रहे हैं कि प्याज खा के आता था तो नहीं मस्जिद से निकाल देते थे, ये अभी रवायत में। तो मतलब वो वही चीज़ है, मकसद क्या है पीछे, मकसद क्या है? कोई प्याज के साथ दुश्मनी है? प्याज के साथ तो दुश्मनी नहीं, मकसद ये है कि दूसरे नमाजियों को तकलीफ से बचाना, मकसद तो यही है। तो इसमें खांसी मतलब कि जिस बाज़ लोगों को दायमी खांसी लगी होती है वो फिर मस्जिद में, हाँ, जिन लोगों को कोरोना वगैरह हो, कोई ऐसा मर्ज़ हो कि जिससे दूसरों को कराहत महसूस होती है, तो वो मस्जिद में ना जाएं, मेहरबानी करके घर में बैठें। सर ये जो 2 हमें इन सब्जियों का या 3 सब्जियों का जिक्र मिलता है हदीस में, तो इसमें आपने इन्हीं मुकदमा कायम किया है कि वो सारी चीज़ें जो कराहत की ज़िम्मेदारी में आती हैं, दूसरों को तकलीफ हो सकती है। अब ये जो हिकमत है तो ये रवायत में तो नहीं आई बारे में, तो इसके ऊपर मुकदमा खड़ा करना चाहिए, दुरुस्त है। जिसमें बहुत सारी चीज़ें रगड़ी जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें रगड़ी जाएंगी। तो मुझे किसी शख्स की शक्ल से कराहत है तो फिर तुम उसको नहीं आना, मतलब फिर हुक्म आना वो तो चलता जाएगा। ये तो भी बात, ये तो आप गुनाहगार आपको है, लेकिन क्या सबको है? अगर इमाम साहब को है वो कहता है यार ये शख्स देख के मैं चिढ़ जाती है। हम ये बात कर रहे हैं कि बाज़ कराहतें ऐसी होती हैं जो तबीई होती हैं, सबको महसूस होती हैं, ठीक है। तो अगर मुझे एक चीज़ से कराहत है, बाकी सारों को नहीं है, तो ख़ुद मैं प्रॉब्लम हूँ ना, तो मुझे मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। इसमें तो देखें ना, फिर ये भी तो निकल सकता है ना, अगर ये यानी वाक़ई इसको इल्लत हुक्म समझ लिया जाए, तो यानी मैं अगर पाँव मिलाता हूँ तो वो यार हमें से तकलीफ होती है, हमारी नमाज़ ख़राब हो रही है, इसको मस्जिद से निकाल दो, तो वो तो निकाल देंगे, क्योंकि ये हदीस में हम ये बात नहीं कर, हम ये कह रहे हैं कि तबीयत, कुछ कराहतें ऐसी हैं जो तबीयत में शामिल हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो मुझे ऊँट का गोश्त खाने से कराहत होती है, लेकिन सारों को नहीं होती, तो मतलब ये कि इंसानी तबीयत का मसला नहीं, ये आपका पर्सनल इशू है, ठीक है। तो कुछ कराहतें ऐसी हैं जो पर्सनल हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, यानी एक फ़र्द का मसला है, उसकी अपनी तबीयत और मिजाज और उसकी नफासत का मसला है। कुछ कराहतें ऐसी हैं जो सबको बुरी महसूस होती हैं, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, कुछ आदतें ऐसी हैं जो सबको बुरी महसूस होती हैं। आप डकार मारेंगे, ठीक है, तो अब सबको बुरा लगेगा ना। जो सवाल एक्चुअली मेरा यही है बेसिकली कि बजाय इसके कि हम इनको इसकी इल्लत पकड़ कर बहुत सारी चीज़ों पर कियास करें, हम महदूद ना कर दें सिर्फ इनको जो हदीस में अल्फाज बारे, तो आप कर दें, हम तो आप पे कोई जबर नहीं कर रहे तो फिर तो आप करें, ऐसे ही बयान करें अपने स्टूडेंट्स को जैसे आपको समझ में आ रही। अखलाकी तौर पर भी ये मुनासिब चीज़ नहीं है कि मुझे फलाने शख्स की शक्ल से ही चिढ़ है, ये अखलाकी तौर पर भी ये और शरई तौर पर। लेकिन बीमारी जो है ना, बीमारी मिसाल के तौर पे कोरोना है, ज़ाहिर बात है आपको एक मुतअद्दी बीमारी है, आप मस्जिद में आ जाए नमाज़ पढ़ने के लिए, तो आप दूसरों की जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। बाद लोगों को स्किन एलर्जी होती है हाथ वगैरह पे, वो आदमी वैसे ही जो है ना
मगर किसी को ये कहना है कि मुझे उसके वैसे नफरत है, ये तो अखलाकी तौर पे इंतहाई गिरावट का मामला है। ऐसे ही अब देखिए ना, एक बंदे को जैसे मिसाल है खांसी की, अब वो बेचारा खांसी जा रहा है, खांस में उसका थूक नीचे जो है वो उसके ऊपर सफ़ों के ऊपर पड़ रहा है, कालीन के ऊपर पड़ रहा है। अब लोगों ने वहाँ सजदा करना है, किसको कराहत नहीं होगी मुझे बताएं? सबको होगी। ठीक है, हाँ, जुराबों की बू जो है, इतनी गंदी जुराबें पहन के आ जाते हैं, सबको कराहत होती है। जहाँ पाँव लगता है 1 महीने तक वहाँ बदबू आती है। तो इन सब को जो है, इन सब को रोकना चाहिए मस्जिद से, और कहना चाहिए भाई आओ, ज़रूर आओ, लेकिन साफ़ सुथरे बन के आओ। जिसके मुंह से सिगरेट की बू आ रही हो, अब देखिए ना, जो तो पीता है उसको तो महसूस नहीं होता, लेकिन जो नहीं पीता वो बेचारा परेशान हो जाता है, हाँ, उसको वोमिट आती है। अब वो मुंह साफ, ठीक है, वो मस्जिद में आ सकता है, नमाज़ पढ़ सकता है, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन नमाज़ तो मस्जिद में आके पढ़ सकता है, उसे रोकना नहीं चाहिए। लेकिन यह है कि दूसरों के लिए अजियत का बाइस ना बने, हम सिर्फ ये कह रहे हैं। तो बहुत सारे अफ़ाल इसके अलावा भी ऐसे हैं, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप खा पी के आते हैं तो आपके मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है। सर बस प्रैक्टिकली थोड़ा सा बता दें कि जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो ज़्यादा अगर साथ सैलड वगैरह है, उसमें प्याज खा लिया तो कितनी देर बाद फिर बता, या अच्छे से साफ़ कर ले ना, अपना मुंह अच्छे से साफ़ कर ले, ब्रश कर ले, हाँ ठीक है। असल बात तो यह है कि अगले को अजियत महसूस ना हो। नेक्स्ट क्या है, हज़रत अबू हुरैरा से कि हज़रत उमर जो है वो मस्जिद में आए और उन्होंने हज़रत हसन बिन साबित को देखा कि वो शेर पढ़ रहे हैं, तो हज़रत उमर ने उनको घूरा मारा, उनको घूरा, ठीक है। तो वो आगे से क्या कहने लगे, वो समझ गए ना, हज़रत उमर की नज़रें वो समझ गए, कहने लगे मैं तो उस वक़्त मस्जिद में शेर पढ़ता था और उनकी मौजूदगी में पढ़ता था जो आपसे बेहतर थे, और ये अबू हुरैरा बैठे हैं, आप बेशक इनसे पूछ लो। साथ में अबू हुरैरा को अल्लाह की कसम बताओ, मतलब उन्हें डर लग गया ना हज़रत उमर का, बस जारी बात है, आप थे ना, आपको पता है अबू हुरैरा, मैं ठीक कह रहा हूँ। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के रसूल ने कहा था इनको अल्लाहुम्मा अय्यद बिरूहिल कुदस। तो वैसे शेर व शायरी पसंदीदा नहीं है मस्जिद में, लेकिन मतलब अगर अल्लामा इकबाल की शायरी है, ये वो, जैसे हमारे यहाँ खुतबा वगैरह मिंबरों पे या खुतबा जुमा में पढ़ते हैं या दुरूस वगैरह, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन लायानी किस्म की शेर व शायरी तो ज़ाहिर बात है बेमकसद बात है, वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, नात वगैरह के इवेंट्स करवा सकते हैं, कोई हरज नहीं, बस शिरकिया शायरी ना हो। तो ये पॉइंट असल में ये था कि मस्जिद में शेर व शायरी और इसी तरह से गुमशुदा चीज़ का ऐलान करना और मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त करना, तो ये पसंदीदा नहीं। जी दूसरी सवाल है कि जैसे अहले फ़िशिंग फ़िक़्ह के अंदर एक चीज़ है उनके शुरुआत में से कि वो लानत करना और सब्र करना उनकी चीज़ शामिल है। तो इसी चीज़ के बिल्कुल ही शुरुआत के ऊपर तो नहीं, लेकिन हमारे दीन चैनल वाले हैं वो भी ये करते हैं कि अपने दुश्मन जो उनके हैं, यानी जैसे अपोजिट फ़िक़्ह वाले, तो उनके बुजुर्गान की गलतियाँ हाईलाइट करना, और उनको जैसे भी बड़ा मशहूर शेर है कि अल हज़रत की खातिर जन्नत बनी और दोज़ख बनी है नबी के लिए, इस तरह की बातें, यानी वो पूरा एक्सपीरियंस हाईलाइट करते हैं। तो इनकी क्या हैसियत होगी, यानी मस्जिद के अंदर ही कर देते हैं? नहीं, बातिल काम है, सारी बात है, फजूल काम है, आबस काम है, तो मना किया जाएगा ऐसे लोगों को। लेकिन शायद दलील वो यहीं से करते हैं कि मतलब यहाँ शेर व शायरी से मुराद वही है ना कि जिससे अल्लाह की तरफ रुजू हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे हम हमद कहते हैं, नात कहते हैं, ठीक है। अच्छी शेर व शायरी में, शेर व शायरी जो है ना वो इसको पसंद नहीं किया गया, ठीक है। बेमकसद शेर व शायरी, बामकसद हो, पर्पसफुल हो, तो उसमें कोई हरज नहीं, ठीक है। लेकिन अक्सर और बेशतर शुअरा की शायरी आपको भी पता है बेमकसद होती है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस शख्स को तुम देखो कि वो मस्जिद में गुमशुदा चीज़ का ऐलान कर रहा है, तो तुम उसे ये दुआ दो कि अल्लाह ताला तेरी चीज़ तुझे ना ही वापस करे तो अच्छा है, यानी तुझे तेरी चीज़ ना ही मिले तो अच्छा है। मस्जिदें इस काम के लिए नहीं बनी, ठीक है। हाँ, ये कर सकता है कि कोई उसकी चीज़ गुम हो गई, इमाम मस्जिद से कह दे तो इमाम मस्जिद ऐलान कर दे, ठीक है, उसमें कोई हरज नहीं है नमाज के बाद, ठीक है। यानी एक प्रॉपर तरीका हो, या फिर ये है कि मस्जिद वाले कोई ऐसा निज़ाम बना दें या कोई नोटिस बोर्ड पे ऐलान लगा दें कि जी किसी को कोई चीज़ मिले तो इमाम साहब को पहुंचा दे,
تو وہ بندہ جو ہے جس کی کوئی چیز مطلب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، جیسے وضو خانے میں آپ نے کوئی موبائل جو ہے وہ آپ وہاں بھول آئے، گھڑی جو ہے وہ اتار کے رکھا ہے، تو اب جس کو ملے وہ امام صاحب کو پہنچا دے، اور ہمارے یہاں بھی عموماً یہی ہوتا ہے، لوگ امام صاحب کو پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور پوچھنے والا بھی عموماً امام صاحب کے پاس ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی سورس ہوتا بھی نہیں ہے، اس کا ذہن بھی اسی طرف جاتا ہے، تو اسی کو نظام کے طور پہ معروف کر لیا جائے تاکہ لوگوں کا نقصان بھی نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنے سے ہوگا کیا؟ اب لوگ اپنی اپنی عبادت میں مصروف، کو نماز پڑھا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، اور وہ مسجد کے حال میں آ کے درمیان میں کھڑا ہو کہتا ہے اچھا بھائی کسی نے میرا موبائل تو نہیں دیکھا۔ اب مقصد جو ہے نا، مقصد کیا ہے مسجد کا؟ اللہ کی طرف توجہ، تو ڈائیورٹ ہو جائے گی۔ تو اس لیے مسجد میں کچھ ایکٹیویٹیز جائز ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز کو الاؤ کیا گیا اور کچھ ایکٹیویٹیز سے روکا گیا ہے۔ جن کو الاؤ کیا گیا ہے نا، تو وہ ہیں کہ جو اس مقصد میں حائل نہیں ہوتی، یعنی عبادت والا، توجہ اللہ والا جو مقصد ہے نا، اس میں وہ حائل نہیں ہوتے۔ جیسے آگے آ رہا ہے کہ کھانا پینا جائز ہے مسجد میں، سونا جائز ہے۔ اب گمشدہ چیز کا اعلان کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے عبادت میں خلل پڑتا ہے، دوسروں کی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ سر جب وہ امام صاحب کو آپ بتائے گا تو امام صاحب بھی تو اعلان کریں گے؟ جی امام صاحب کو ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ضرورت کے تحت دیکھیں، ایک انسانی جان ہے، ضرورت کے تحت آپ مسجد میں اعلان کر دیں، جیسے فوتیدگی کا اعلان ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی بچے کی گمشدگی کا اعلان ہے، اور اس میں بھی مقصد جو ہے نا، مطلب مقصد کیا ہے کہ وہ نماز کا وقت نہ ہو، ٹھیک ہے، مسجد میں نمازی نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ اکیلے ہیں یا خادم ہے یا مؤذن ہے یا امام مسجد ہے، وہ اعلان کر دیتا ہے، کسی کی عبادت میں خلل نہیں پڑتا، وہ ایک ضرورت کو، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لاؤڈ اسپیکر تو ہوتا ہے مساجد میں، اور کہیں سے اعلان ہاں، اور کہیں سے اعلان بھی نہیں ہو سکتا، ہاں، لاؤڈ اسپیکر مساجد میں ہی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج، یعنی ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ اصل میں اس کے کانٹیکس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گمشدہ چیز کے اعلان سے کیوں منع کیا گیا۔ جی، ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو اس کو یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں نفع نہ ڈالے۔ یعنی مسجد میں خرید و فروخت، دیکھیں خرید و فروخت اگر آپ کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ عبادت سے توجہ ہٹ جائے گی۔ ہاں، مسجد سے باہر سٹال لگا لے جیسے لوگوں نے لگایا ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ٹوپیوں کو سٹال، کتابوں کا، تسبیحات بیچ رہے ہیں، عطر بیچ رہے ہیں، وہ کوئی حرج والی بات نہیں، مسجد سے باہر، اس کی حدود سے باہر، ٹھیک ہے، یا جو جگہ مسجد کی حدود میں نہیں آتی تو وہاں خرید و فروخت کرنے میں حرج نہیں۔ مسجد کی دوسرے جگہ پر نماز پڑھتے ہیں وہی ہے، وہی ہے، وہ باؤنڈری معروف ہوتی ہے، ایک آپ کا پرینگ ہال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد باہر ایک مسجد کا سیان ہوتا ہے، بس۔ ہاں، جو جگہ جوتیوں کی ہوتی ہے، جہاں آپ جوتیاں، تو وہ ظاہری بات ہے مسجد کا حصہ نہیں ہے، وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو مسجد میں اگر خرید و فروخت کو الاؤ کر دیا گیا تو پھر یہ مسجدیں مارکیٹس بن جائیں گی نا، تو کوئی گاہک تو آتے ہیں۔ ہاں، تو وہ پھر لوگوں کی توجہ نماز کی طرف کم ہوگی اور لوگ خرید و فروخت کے لیے وہاں جایا کریں گے کہ میں نے یہ چیز بیچنی ہے، مطلب پہلے نماز پڑھنے جا رہا تھا، اب اس چکر میں ہوگا کسٹمر اچھا مل جائے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو خرید و فروخت مسجد سے باہر کریں۔ مسجد میں سوال کرنا، مسجد میں سوال کرنے کے بارے میں کوئی واضح صریح روایت ہمیں نہیں ملتی، یعنی اس کی ممانعت کی، تو مسجد میں سوال کرنا ممنوع ہے، اس بارے میں کوئی روایت نہیں ہے۔ مانگنا، سوال کرنا، مانگنا، جیسے ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ مسجد میں آ کے لوگ سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ جی ہماری یہ ضرورت، تو اس لیے اگر کوئی ضرورت مند ہے تو سوال کر سکتا ہے، بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کیونکہ ممانعت کی روایت نہیں ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند نہیں ہے تو اس کے لیے تو ویسے ہی سوال جائز نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اگر کوئی نظام بنا لیا جائے نا کہ امام مسجد جو ہے وہ اعلان کر دے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ سائل جو ہے وہ امام مسجد کو بتا دے اور امام مسجد پھر اعلان کر دے کہ جس نے بھی مدد کرنی ہے وہ اس کی مدد کر دے، اور وہ صاحب پھر مسجد سے باہر کھڑے ہو جائیں اور لوگ اس کی ہیلپ کر دیں۔ مسجد کے اندر بھی اپنی چادر وغیرہ نا بچھا کے نہ بیٹھے، اس سے پھر وہی ایک آ جائے گا معاملہ کہ جی لوگوں کا اس طرف متوجہ ہونے کا۔ جن لوگوں نے اصل میں کہا ہے نا، وہ یہی کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ وہ کہتے ہیں بھائی اس بندوں سے بھی مانگنے کی کیا ضرورت ہے مسجد میں، تو وہ اصل میں اس سے، لیکن اس سے مراد ظاہری بات ہے یہ نہیں ہے، وہاں تو شرک مراد ہے، تو اس لیے مسجد میں اگر سوال کر لے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ سر ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ مساجد جو ہے نا وہ کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے جہاں پر
पार्लियामेंट भी हर चीज़ अल्लाह के नबी की मस्जिद में सारा कुछ होता था, फैसले भी आते थे और दीगर मामला भी डिस्कस होते थे, एवरीथिंग। तो यहाँ पर जब हम इनको पढ़ रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ जिक्र, नमाज और कुरान की बात है। नहीं, देखिए चीज़ें अलाउ भी की जा रही हैं, क्यों नहीं की जा रही, ठीक है। मतलब अभी बात पीछे आई है कि जी आप अच्छी शेर व शायरी कर सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं, सवाल की बात आई है, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, मस्जिद को जो है वो खुशबू लगाना, ये बात रह गई थी मेरे ख्याल में। तंज़ीफ़ हुआ व ततीब हुआ, मस्जिद को खुशबू लगाना। हज़रत जो है वो अनस से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ऊपर मेरी उम्मत के अजर जो है वो पेश किए गए, यहाँ तक कि एक तिनका भी जो वो मस्जिद से निकालते थे तो उसका भी उनके लिए अजर है। और फिर ये भी रवायतों में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मस्जिदें बनाओ और मस्जिदों को पाक साफ़ रखो। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर इसी वजह से मस्जिद में क्या करते थे, ऊद वगैरह की धुनी देते थे। तो ऊद वगैरह जलाना बाद मसाजिद में एहतमाम किया जाता है इसका। मस्जिद के आप हाल में दाखिल होते हैं तो बहुत ही एक मतलब फ्रेश सा एक तासुर जो है वो आपके ऊपर पड़ता है। तो खैर बहरहाल मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं है कि सब पाबंदियाँ ही हैं, इजाज़तें भी हैं। मैंने आपको कहा कि इजाज़तें जो है ना, आप उसके ऊपर अगर गौर करें तो वो हैं कि जिससे मस्जिद का जो मकसद है तवज्जो इल्लल्लाह, इबादत, अल्लाह को पुकारना, उसमें खलल ना वाक़ हो। इवन के ज़िक्र से भी मना कर दिया, आगे रवायतें आ रही हैं उस ज़िक्र से कि जिससे इबादत में खलल वाक़ हो रहा था। तो लाइन जो है ना उसको अगर आप समझेंगे तो फिर बात समझ में आएगी। रफ़ सौत, मस्जिद में आवाज़ें बुलंद करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा निकले और देखा कि लोगों की आवाज़ें क़िराअत की वजह से बुलंद हो रही थी, ऊंची आवाज़ से तिलावत कर रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, देखो जो नमाज़ पढ़ रहा है ना वो भी अपने रब से जो है वो मुनाजात कर रहा है, ठीक है, सरगोशी कर रहा है अपने रब से। और देखो कुरान जो है ना पढ़ते हुए एक दूसरे के ऊपर आवाज़ बुलंद ना करो, मतलब दूसरे की इबादत में खलल न डालो। तुम्हारी इबादत से दूसरे की इबादत में खलल नहीं आना चाहिए। एक और रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में इतिकाफ़ में बैठे थे तो आपने देखा कि लोग ऊंची आवाज़ से किरात कर रहे हैं। तो आपने अपना पर्दा, यानी वो इतिकाफ़ वाला जो था, वो पर्दा आगे से हटाया और कहा कि देखो बाकी लोग भी अल्लाह से मुनाजात कर रहे हैं, सारी मतलब सिर्फ तुम ही नहीं हो, यहाँ मस्जिद में और लोग भी हैं, ठीक है। तो तुम में से कोई दूसरे को अजियत ना दे और कोई अपनी किरात दूसरे से बुलंद ना करे। तो मतलब ये है कि असल चीज़ आप देख रहे हैं क्या है, सेंस कि तवज्जो इल्लल्लाह। और उस तवज्जो इल्लल्लाह में भी आप इबादत जब करने आए हैं ना, तो अब आपका सिर्फ मस्जिद पे हक़ नहीं है, बाकियों का भी है, उसका भी आपने ध्यान करना। ये भी होता है ना, एक दफ़ा एक बंदा तलावत कर रहा है कुरान पाक बैठ कर, तो थोड़ी लाउड कर रहा है और उसके पास कोई और नहीं था, तो बाद में वो बंदा आता है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो उसके नहीं बात खड़ा हो जाता, तो वो अपनी आवाज़ ऐसा कर लें, ठीक है। जब आप अकेले हैं मस्जिद में बेशक ऊँची आवाज़ से तिलावत करें, कोई हरज नहीं। अब ये ममानियत की हदीसें हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट समझे तो बात वाज़े आ जाती है, ठीक है। मस्जिद में गुफ्तगू करना। हज़रत जाबिर बिन समरा की रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, सुबह की नमाज जब पढ़ाते थे फजर के बाद, तो आप मुसल्ले पे बैठे रहते थे और सहाबा के साथ गुफ्तगू करते थे, ठीक है। और ज़माने जाहिलियत की गुफ्तगू होती थी, यानी सहाबा अपने किस्से भी सुनाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं। और आप सल्लम वो सुन के हंसा करते थे। यानी दुनिया की बातें भी मस्जिद में हो सकती हैं, फिर वही बात कि किसी की इबादत में खलल नहीं पड़ रहा। रवायत में तो ये भी है कि आप लोग तो फजर के बाद चाय तक अल्लाह का जिक्र करते रहते, कभी वो किया, कभी लोगों के साथ बैठे रहे, गुफ्तगू करते रहे। तो मस्जिद में गुफ्तगू करना कोई हरज नहीं। नेक्स्ट क्या है, मस्जिद में खाना पीना और सो जाना, इसमें भी कोई हरज नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से है कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में हम मस्जिद में सो जाते थे, कैलूला कर लेते थे, तो बहरहाल ये आम था। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस से है कि हम अल्लाह के रसूल के ज़माने में मस्जिद में रोटी सालन खा लिया करते थे, जैसे आजकल इतिकाफ़ वाले खाना वगैरह वहाँ खा लेते हैं, वैसे भी हाँ खाया पिया जा सकता है, कोई हरज नहीं। बग़ैर इतिकाफ़ के भी मस्जिद में कोई हरज नहीं है। दस्तरख़्वान लगा लें, बस उसकी सफाई सुथराई का ध्यान करें और वो ऐसे वक़्त में हो कि जब नमाजियों को तकलीफ़ ना हो। नेक्स्ट क्या है, तशबीकुल असाबे, यानी उंगलियां जो है वो उंगलियों में दाखिल करना। ये तो जब आप नमाज के लिए घर से निकलते हैं ना, तो उस वक़्त से ये मना है। उसकी वजह यह है कि ये शैतानी अमल है। जैसे देखिए हमने ममनू औकात में जब पढ़ा था तो हमने ये बात पढ़ी थी कि सूरज तुलू होते वक़्त या गुरूब होते वक़्त सजदा करने से मना किया गया। क्यों? शैतान के साथ मुशाबहत हो जाएगी और शैतान इस पर खुश होगा, ठीक है, तो इसलिए मना कर दिया गया, ठीक है।
تو یہاں سے بھی منع کس لیے کیا گیا؟ یہاں بھی منع اس لیے کیا گیا کہ یہ ایک شیطانی عمل ہے. یہ پاسبلٹی ہے کہ شیطان جو ہے جو بھی اس کے عبادت کا اپنا ایک طریقہ ہے اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کا، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے عبادت کرتا ہو، تو تاکہ اس کے ساتھ تشبیہ نہ، یعنی عام حالات میں ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز کی حالت میں یا نماز کے لیے جب آپ نکلتے ہیں تو اس وقت سے اس کو منع کر دیا گیا، شیطان کے ساتھ مشابہت. ہر عقاب سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی اچھے سے وضو کرے پھر مسجد کے لیے نکلے تو وہ اپنی انگلیوں میں داخل نہ کرے، کیونکہ وہ نماز کی حالت میں ہے. یعنی جب نماز کے لیے نکلتا ہے وہ وضو کر کے تو اس کا اجر، نماز کا اجر لکھنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں، گھر سے نکلتے ہی اس کا اجر شروع ہو جاتا ہے. یہ دونوں باتیں کیا اس کے اندر شیطانیت کہاں سے، مطلب اس عمل میں شیطانیت کیسے ہے، اور یہ عام حالت میں یہ کیسے جائز ہے جبکہ یہ اس الگ میں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا. مثال جو دی ہے نا کہ جیسے سورج غروب ہوتے وقت سجدہ کرنا، تو عام حالت میں سجدہ کرنا جائز ہے نا، سورج غروب ہوتے وقت کیوں ناجائز ہے؟ تو بس یہاں پہ بھی یہی سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ کرو اس وقت، یہی کہا ہے نا، نماز کے وقت ہی کہا ہے. صرف بات یہ ہے کہ سورج غروب کے ہونے وقت کے علاوہ ہمیں سجدہ کرنے کی روایتیں ملتی ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ کرنا چاہیے. عام حالت میں ایسے کرنے کی وہ روایتیں اس لیے ملتی ہیں کہ سجدہ عبادت ہے، یہ عبادت تو نہیں ہے نا کہ اس کا حکم آیا علیحدہ سے. یہ تو ایک مباح کام ہے، ایک جائز کام ہے کہ آپ جو مطلب کیا پوزیشن میں نے اختیار کرنی ہے. اب کیا جو پوزیشن اس وقت میں ہر لمحے آپ کی پوزیشن چینج ہوگی، ہر پوزیشن کی دلیل لے کے آئیں گے، تو وہی ہے. اس لیے مباح، لیکن سر اگر مباح کام کا کرینہ کراہت والا نہیں جائے تو اس کو مکروہ کر دیا جاتا ہے. وہ ایک خاص عمل میں کہا گیا ہے نا، تو اس کو اس عمل کے ساتھ خاص رکھیں گے، باقی اس کی عبادت باقی رہے گی. جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہو، اب یہاں پہ واضح آ رہا ہے، جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہو تو وہ شیطان کی طرح تشبیک نہ کرے، یعنی انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے، ٹھیک ہے. اور جب تم میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ جب تک مسجد میں ہوتا ہے تو وہ یوں سمجھو کہ نماز کی حالت میں ہی ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد سے نکلے. جی، تشبیک کی ممانعت. نیکسٹ کیا ہے؟ ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا، اس سے منع کیا گیا. اگر اکیلے آپ ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت کے لیے صف بنانا ستونوں کے درمیان تو اس سے منع کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ صف کیا ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے، صف ٹوٹ جاتی ہے نا، تو اس لیے ستونوں کے درمیان صف بنانے سے منع کیا گیا. ہاں، اگر مجبوری ہو، مسجد میں جگہ ہی نہیں ہے، تو پھر ستونوں کے درمیان صف بنائی جا سکتی ہے مجبوری میں. ہاں، مجبوری نہیں ہے تو پھر پیچھے آ جائیں، ایسے ہی ہے. حضرت معاویہ سے ہے کہ وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ منع کیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ہم ستونوں کے درمیان صفیں بنائیں، بلکہ اگر ہم بنا لیتے تھے ستونوں کے درمیان یا کچھ لوگ بنانے کی کوشش کرتے تھے تو ان کو دھکیل دیا جاتا تھا اگلی میں یا پچھلی صف میں. ٹھیک ہے. سر یہ خواتین میں جب ہم لوگ تراویح کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں مسجد میں تو ستونوں کے درمیان سے ہٹ جائیں پھر؟ ہاں، ستونوں کے جب جگہ علیحدہ سے ہے، صف بنانے کی جگہ ہے، تو ستونوں کے درمیان صف نہ بنائیں. ہاں، اگر لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، اب صف بنانے بغیر چارہ نہیں ہے تو پھر ستونوں کے درمیان بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. یعنی دو ستونوں کے درمیان صف بنانا، مسجد میں ستون ہوتے ہیں نا بعض اوقات، تو ان کے درمیان صف بنانا. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئی خانہ کعبہ میں، تو آپ نے ستونوں کے درمیان نماز پڑھی، دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھی. تو اکیلے نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. خانہ کعبہ میں تو جماعت نہیں نہ کروائی جب آپ. جی جی